شاہ صاحب یہ سختیوں سے لڑائی جھگڑے سے کیا راستہ نکلے گا؟ اور جو آج باڈی لینگویج تھی یا جو ان کے بیانات تھے محسن نقوی صاحب کے کہ ان سے مذاکرات کر کون رہے، یہ بڑا غیر سنجیدہ سا لگا، چونکہ اس وقت مشکلات حکومت کے لیے ہیں، چیلنج تو ان کے لیے بنا ہوا ہے کہ راستے بند ہو جائیں گے، کاروبار میں مسئلے آئیں گے۔ اسی کے پیش نظر ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند کرنے پہ جو نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ طریقے سے نہیں کیا ہم سولوشن نکال سکتے؟ آمنہ، اس سے پہلے میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کروں گا، اور آج دیکھیں آج 40 افراد شہید ہوئے کورم ایجنسی میں، بے گناہ لوگ جو جا رہے تھے وہ شہید کیے گئے۔ کل آپ نے دیکھا کہ ہمارے 12 جوانوں نے شہادت ان کی ہوئی۔ آج دوبارہ ایک اٹیک ہوا اکراس دا بارڈر، جس میں کوئی 40 کے قریب دہشت گرد آئے اور انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں پڑتی کہ خواجہ آصف صاحب، محسن نقوی صاحب، اور ایون ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے گنڈا پور صاحب اور پھر گورنر صاحب، ان کو صرف اپنے دکھ کے علاوہ کوئی دکھ محسوس نہیں ہو رہا۔ بلوچستان کے حالات دیکھیں، وہاں پہ کون سے حالات ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سیاسی جماعتیں کر کیا رہی ہیں، اور ہم صرف اور یہ آپس میں طوطے مینے لڑا رہے ہیں کہ جلوس لے کے آ گئے اور جلوس روک لیا۔ دوسرا جو اہم آپ کے سوال کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، کم از کم ان کو خدا را پہلے اس ملک کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ قیدی ایک قیدی ہوتا ہے، پھر اگلی دفعہ وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر دوسرا قیدی ہوتا ہے، اگلی دفعہ صدر ہوتا ہے، تو یہ قیدی تو بعد میں بھی مزے لیتے رہیں گے، لیکن جو سرکاری ملازمین ہیں وہ ساری عمر نہیں رہتے۔ تو میرے خیال میں سوچ سمجھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کو انہوں نے بچانا ہے۔ سرکاری جو ہمارے طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں، وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد باہر چلے جائیں گے اور آرام سے اپنی زندگی انجوائے کریں گے، یہاں لوگوں کے بچے مر رہے ہیں۔ باقی چھوڑیں گنڈا پور کو، اور چھوڑیں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں میرے خیال میں آج ہر گھر میں ماتم بچھا ہوا ہے۔ دوسرا جو آپ اس ڈرامے کی بات کریں، میں تو اس کو ڈرامہ کہوں گا 24 نومبر کا، جو صرف وار آف نروز ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ نہ تو مرکزی حکومت کچھ کر سکتی ہے جب تک کوئی نہیں چاہے گا، نہ تو آپ کی صوبائی حکومت کر سکتی ہے جب تک کوئی نہیں چاہے گا۔ اور جو میرے خیال میں غیر سنجیدہ بیان تھا محسن نقوی صاحب کا کہ جی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، بالکل بات چیت ہو رہی ہے، دونوں طرف سے ہو رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کی منتیں کر رہے ہیں، دونوں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو فیس سیونگ ملے۔ پروونشل حکومت بھی چاہتی ہے کہ ہماری لاج رکھ لو، فیڈرل حکومت چاہتی ہے ہماری لاج رکھ لو۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب خان صاحب اگر یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ریزائن کر کے جیل آ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ کچھ چیزوں کے اوپر بات ضرور ہوگی۔ دیکھیں میں یہ ایک وثوق سے کہہ سکتا ہوں اور بڑے ثبوت کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کو واقعی اتھورائز کیا گیا کہ آپ بات کریں، اور وہ بات کر رہے ہیں۔ وہ مقتدرہ بھی ان کے ساتھ ان ٹچ ہے، آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ان ٹچ ہے، اور انڈائریکٹلی وہ خان صاحب سے بھی ان ٹچ ہے، اور یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں اہم کردار اب شاید ان لوگوں کا ہے جو کہ اس چیز کو ڈیفیوز کریں۔ 24 نومبر پہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال میں کانفلکٹ کی طرف نہیں جانا۔ آخری بات مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا کیا جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یہ پی ٹی آئی کے دور میں جلسے جلوس نہیں کرتے رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں کرتے رہے، بلاول بھٹو صاحب آگے لے کر چلوں گی کیونکہ وقت نہیں نکلے تھے۔ دیکھیں ایک چیز تو آپ چھوڑ دینا، دیکھیں سیاسی جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔